السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ پاکستان کے حالات بہت ہی گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ خاص طور پر عمران خان صاحب کی زندگی کو جو اس وقت خطرہ درپیش ہے، خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو پھر پاکستان کے اندر جو تباہی مچے گی وہ نہ عوام کے بس میں ہوگا کہ اس کو روک سکیں، نہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو ہوگا، یہ ان کے بس میں رہ جائے گا، نہ ہماری پاک فوج کچھ کر سکے گی، نہ پولیس، کوئی ادارہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قتل ہوا تھا تو اس وقت عوام اور ہمارے لیڈرز نے، میاں نواز شریف بھی اس میں ان کو اپریشیٹ کروں گا، فوراً وہ وہاں پہنچے تھے، اور باقی پیپلز پارٹی نے بھی کہا تھا کہ ہم کوئی ہنگامہ نہیں چاہتے، ملک آپس میں نہ رہیں۔ زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کھپے۔ وہ تو ایک ایسا واقعہ تھا کہ وہ سب لوگوں نے مل کے، وہ درست تھے یا غلط تھے، ایک دوسرے سے دشمنی تھی، کس نے کیا کیا، کیا کروایا، وہ الگ بحث ہے، لیکن بہرحال پاکستان کو جیسے سب نے باہوں میں لے لیا تھا اس وقت، اور فسادات ہونے اور خون ریزی اور وہ سارا جلاؤ گھراؤ سے بچت ہو گئی تھی۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس وقت پوری قوم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اب وہ پیپلز پارٹی کی حیثیت بھی بہت ہی آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور نون لیگ کا امیج ہی کوئی نہیں رہ گیا، اور لوگ پہلے ہی غم و غصے کا شکار ہیں ان کی پالیسیوں کی وجہ سے، اور انہوں نے جو گورنمنٹ پہ شب خون مارا ہے، اور لوگ بظاہر جو ہے وہ جو عام جنتا ہے، عام طبقہ ہے، وہ جنرل باجوہ صاحب سے بھی وہ غیر مطمئن ہے، اور گلہ شکوہ آیا ہے کہ ایسی صورتحال میں یہ سب، اور عدالتیں جو ہیں وہ اگرچہ اپنا کافی کچھ امیج جو ہے وہ بحال کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں، انہوں نے بہت اچھے فیصلے کیے ہیں، اور بڑی دانائی کے ساتھ انہوں نے قوم کا مورال مزاج سمجھتے ہوئے پاکستان کی سالمیت کے لیے انہوں نے پلس کو سمجھا ہے پبلک کی، اور چھوٹے موٹے ایسے جو سیاسی دباؤ ہیں ان سے نکل کے وہ پاکستان کے لیے سوچ رہی ہیں عدالتیں بھی۔ لیکن اس کے باوجود اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پاکستان اس گہرے کنویں میں جا گرے گا جہاں سے اس کو نکالنا واپس مشکل ہو جائے گا۔ میری جو اس وقت، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ اطلاعات ہیں یا میں کوئی رپورٹس میں نے پڑھ لی ہیں یا کوئی ہے، لیکن میں اپنی بات کی سنجیدگی میں کہ عمران خان صاحب کو قتل کرنے کا منصوبہ کون بنا سکتا ہے، کس طرح کر سکتا ہے، اس کے سنجیدہ ہونے میں ایک دو مثالیں بھی آپ کو دوں گا جو میری اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے ساتھ میری جو ہوئی تھیں اور وہ صحیح ثابت ہوئی تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیلی کاپٹر کے جو ان کا سفر ہے اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، دوران سفر ہوا میں، فضا میں اترتے ہوئے یا ان کو واپس جاتے ہوئے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جو سکس سینس مجھے بتا رہی ہے کہ ان کے لیے جو ہمیشہ یہ جو سنائپرز ہوں یا بلاسٹ کرنے والے ہوں یا نیچے سے میزائل فائر کرنے والے ہوں ہیلی کاپٹروں پہ، ان کے لیے یہ آسان ترین طریقہ ہوتا ہے کہ وہ پبلک کے اندر کی بجائے جہاں پہ لوگ آ جا رہے ہیں کسی ایسی جگہ پر نشانہ بنائیں اپنے ہدف کو یا ٹارگٹ کو کہ جہاں پہ ان کو یقین ہو کہ ہمارا ٹارگٹ یہاں موجود ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ یہ بہت سنجیدہ بات ہے۔ نمبر دو، ان کو ایک تو یہ یقین ہوگا، دوسرا ان کو چھپنے کا، پلان کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ بھی کہاں پہ رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں پہ وہ اسلحہ پہنچانا ہے، کیا کرنا ہے، وہ ان کی پلاننگ جو ہے وہ شہروں کی نسبت یا رش اور ہجوم کی نسبت یہاں اس طرح کے ٹارگٹ میں آسان ہو جاتی ہے۔ اور اب یہ بہت بڑی سائنس نہیں رہی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانا، کوئی اب دہشت گردوں کے لیے یا ملک دشمن قوتوں کے لیے جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں رہ گیا ہوا، یہ آسان ہو گیا ہوا ہے۔ اور اس کی اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہیلی کاپٹر کو جیسے ہی میں نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب کا ہیلی کاپٹر پر آنا، وہ اترنا، وہاں سے ان کا جانا، وہ پہلے ایک خاص جو چینل ہے اس نے دکھایا۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چیزیں جڑتی کیسے ہیں۔ اب خاص ایک چینل نے دکھایا، پھر اس کے بعد دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے،
وہ ایک چیز سامنے آ گئی۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے تھے پہلے، جیسے سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ کہہ دیا کہ جی وہ فلاں جگہ پہ اس نوکری کے لیے اتنے بجے انٹرویوز ہوں گے، تو جس کو جو لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہوتی ہیں یا سپائی ایجنسیز ہوتی ہیں جو پھر ان کو ڈیکوڈ کرتی ہیں کہ یہ کس کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اس لیے بہت پہلے میں نے یہ پڑھا تھا، سنا تھا کہ اخبارات میں اشتہار دیے جاتے تھے کسی طرح کے بھی، کہ ایک مکان ہے، کار ہے، گاڑی کی فروخت ہے، رشتہ ہے، وہ آپس میں ان کا طے ہوتا تھا کہ اس طرح کا اشتہار جب آ جائے اور اس میں وقت کا یا دن کا تعین ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اشتہار آ گیا، تو اب آپ اپنے جو ہے وہ ہدف کو کے لیے آپ نکل پڑے، اپنا جو ٹاسک آپ کو دیا گیا ہے وہ اس کے لیے نکل پڑے۔ ایک تو یہ کہ یہ میسج دیا جا سکتا ہے ٹی وی، اب ٹی وی کے مالکان کو شاید نہیں اس کا پتہ ہوگا کہ یہ اس کا کوئی پروڈیوسر ہو سکتا ہے اس کے اندر کلٹیویٹ کیا ہوا، یا اس کو بھی نہ پتہ، اس کو بس یہ آرڈر آ گیا ہو کہ بھائی یہ فوٹیج بناؤ اور چلاؤ۔ صرف ایک آدھ آدمی پیچھے کہیں بیٹھا ہوا یہ کہہ سکتا ہے جو انفلوئنشل ہو کہ آپ یہ ان کا آنا جانا ذرا کوئی ترانہ ترانہ لگا کے دکھائیں، اس کے بعد وہ رواج پڑ گیا۔ اب یہ ایک جو کسی دوسرے ملک میں، مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کوئی افغانستان میں بیٹھا ہے، کوئی بندہ کسی اور ہندوستان میں بیٹھا ہے، کوئی ہمارے بلوچستان میں چھپا بیٹھا ہے، کوئی ارد گرد کے ملکوں میں ہے، کسی دوسری جگہ پہ ہے، تو اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ لوکیشن ہوتی ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ نیویگیشن پلان ہے، یہاں سے یہ آ سکتا ہے جا سکتا ہے۔ تو یہ اب مشکل نہیں رہ گیا کسی چیز کو اس طرح وہ کرنا۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے یہ چیز خاص طور پر اس چینل نے دکھائی ہے، اور میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن کوئی بھی اندر سے رہ کے یہ ہماری ایجنسیز کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں لوگ جو ہے دشمن کے وہ کلٹیویٹ ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس سے پیچھے بیٹھے ہوئے نے فائدہ کیا اٹھانا ہے، کیا منصوبہ ہے، کیا ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کو سنجیدگی سے لیا جائے اور عمران خان صاحب تک میری یہ بات پہنچائی جائے میرا نام لے کے، کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہیلی کاپٹرز کے جو ان کا ٹریول ہے اس میں وہ بہت محتاط رہیں، اپنا روٹ جو ہے وہ کسی کو نہ بتائیں، اور روٹ سے جو ہے وہ پائلٹ سے مشورہ کر کے روٹ کو راستے میں تبدیل ہو سکتا ہے تو وہ کریں، ٹائمنگز جو ہے پہنچنے کی نکلنے کی اس کو آگے پیچھے کریں، شیڈیولز اپنے جلسوں کے جو ہے ان میں کوئی نہ کوئی وہ تبدیلی لے کے آتے رہیں، اچانک کہ جو پہلے سے پلان ہے جو لوگوں تک اطلاع پہنچی ہوئی ہے اس میں کوئی تبدیلی ہو جائے، کوئی جگہ کی، وہ میری اس بات کو سارے سمجھدار لوگ جو ہے آگے اس کو مزید ڈیفائن کر لیں گے کہ یہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ یہ خاص اطلاع۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے جی کہ اگلا بندہ اگر اس رستے سے نہیں گیا تو اس سے جا سکتا ہے، فیلڈنگ لگائی جاتی ہے۔ اس چیز کا بھی خیال کیا جائے کہ یہ پلان بی ہے، سی ہے، ادھر سے نہیں گیا تو یہ ہو گیا، اتنے بجے نہیں آیا، اگر اتنے بجے آئے گا تو کون کرے گا، وہ ساری ان چیزوں کو مد نظر رکھے۔ میں نے ایک دفعہ عمران خان صاحب کو، میرا کوئی ایسے ہی مجھے چھٹیس تھی، کوئی شاید اطلاع تھی، جو بھی تھا، تو میں نے کسی کو عمران خان صاحب کو فون کیا، اسے 20 25 30 سال پہلے کی بات ہے میرے خیال میں، تو یہ 90 کے آگے پیچھے کا کوئی ہوگا، کہ شوکت خانم اگلے ہفتے میں آپ شوکت خانم نہ جائیں اور کسی ایئرپورٹ پہ جانے سے بھی پرہیز کریں۔ اسی ویک جو ہے وہ شوکت خانم میں بلاسٹ ہوا تھا۔ پھر خان صاحب سے میری بات بھی ہوئی، انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے، تو وہ میں نے پھر ان کو بتایا کہ مجھے کیسے پتہ ہے، جو میں اس ویڈیو میں جو ہے وہ بتانا کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، مناسب نہیں سمجھتا، نہ ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح میں نے خان صاحب کو یہ ہمیشہ کوشش کی کہ آپ جو جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کی قربت ہے، یہ اس میں تھوڑا سا آپ محتاط رہیں، کیونکہ وہ ایک نظریاتی جماعت ہے، ان کے منصوبے، ان کی پلاننگ اپنی فکر اور اپنی نظر کے مطابق ہوتی ہے۔ وہاں شورا میں بیٹھا کوئی بھی 1 2 4 ووٹ آپ کے کسی وقت خلاف ہو جاتے ہیں تو آپ کو ہٹ بیک کرے گا اور سیٹ بیک آئے گا آپ کو۔ تو خان صاحب نے کہا نہیں، چونکہ میرے عقیدے کے حوالے سے، دنیاوی اور دینی طریقے سے میرا انہی سے ہی ایک الائنس بنتا ہے، تو میرے لیے اور کوئی آپشن نہیں ہے، تو میں خاموش ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر واقعہ ہوا پنجاب یونیورسٹی میں، جب جمعیت طلبہ اسلام نے خان صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی اور مجھے اتنا تکلیف دکھ ہوئی، پھر نوائے وقت میں کالم لکھتا تھا، تو میں نے روتے ہوئے میں نے کہا یہ چاند پہ تھوکنے والی بات ہے، ہمارے ہیرو، ہمارا جو پاکستان کا وقار ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں، پورے عالم میں پاکستان کی عزت ہے، آپ نے جو یہ کیا ہے اس کی تضحیق آپ نے عمران خان کی نہیں کی، آپ نے پاکستان کی ہے تضحیق، اپنے وطن کی ہے۔ تو
پھر جو ایک واقعہ میرا نہیں خیال کہ وہ میں کوشش کے باوجود ایک کوئی دوست تھے ان کے ارد گرد، ان تک میں نے اطلاع پہنچانے کی کوشش کی کہ سمن آباد میں جو جلسہ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کا، عمران خان صاحب وہاں نہ جائیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری اطلاع وہاں ان تک پہنچائی نہیں گئی، کیونکہ اگر پہنچ جاتی تو مجھے یقین ہے کہ خان صاحب میری بات کو ہمیشہ سیریس لیتے ہیں، کیونکہ یہ بات ایک غیر مشروط انکنڈیشنل لو کی وجہ سے ہے، غیر مشروط محبت کی وجہ سے ہے۔ خان صاحب سے میرا سیاسی اختلاف بھی ہوتا ہے، ان کے سیاسی سے مراد ہے حکومت کی پالیسیوں پہ میں تنقید کرتا رہتا ہوں سارا، اور یہ بھی پی ٹی آئی کا اعزاز ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ خان صاحب کے اوپر کڑی تنقید کرتے ہیں اور خان صاحب ان پہ پرچے نہیں کراتے، نہ ناراض ہوتے ہیں۔ خان صاحب پی ٹی آئی میں یہ رواج نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی آپ پر تنقید کرے تو آپ ان پہ پرچے کرائیں، ان کو دھمکیاں دیں، یہ ادھر ہے جو اب جنہوں نے یہ کیا ہے سارا، یہ ہماری امپورٹڈ اور بڑی باوقار حکومت جو ہے نا، آزادی اظہار پہ یقین ایمان رکھنے والی، یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیونکہ وہاں عمران خان صاحب کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ وہ دل ان کا کس طرح کا ہے، وہ ایک صاف شفاف دل والے معصوم بچوں کی طرح معصوم دل والا انسان ہے جس کا نام ہے عمران خان۔ تو وہ ہو سکتا ہے کہ میری وہ جو بات تھی وہ عمران خان صاحب پر وہ سمن آباد والی پہنچائی نہیں گئی اور وہاں پہ حادثہ پیش آیا۔ اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ اس بات کو سیریس لیا جائے۔ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، اس وقت ہماری سیکیورٹی ایجنسیز بہت پریشان ہیں، ان تک اطلاعات ہم سے زیادہ پہلے پہنچ جاتی ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں ایسا کچھ کر کے اگر الزام فوج پر لگا دیا گیا تو جو خلیج پیدا ہوگی، عوام پہلے ذہنی طور پہ عمران خان کے کہنے کے باوجود جو ہے وہ ذہنی طور پہ اتنا وہ اب حق میں نہیں رہیں، اور ایک تھوڑا سا شک و شبہ اور وہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں درمیان میں خلیج۔ اگر ایسا واقع ہو گیا تو پھر جو کچھ ہوگا وہ اس کا ہم ازالہ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس وقت ہماری سیکورٹی ایجنسیز جو عمران خان کی حفاظت کے لیے، ہماری فوج، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، وہ ساری شاید ہم لوگوں سے بھی زیادہ پریشان ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا کچھ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارے ملک، ہماری قوم، ہماری فوج، عوام سب کو جو ہے وہ نقصان پہنچے۔ تو میری خواہش ہوگی کہ اس کو سیریس لیا جائے اور خان صاحب تک یہ من میری اطلاع پہنچائی جائے کہ کوئی اس میں ہمارا دین بھی بتاتا ہے، بعض اوقات ایسی دلیری جو ہے جس میں نقصان ہو جائے، ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ حکمت عملی اور تدبیر اختیار کی جائے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کے باوجود خندق نہ کھدواتے، جو غزوہ خندق ہے، وہ خندق کھود کے انہوں نے بتا دیا کہ تدبیر کرنی بڑی ضروری ہے، حفاظت کرنی بڑی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہ فرماتے اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنی چارپائی پر سونے کے لیے نہ کہتے، دشمنوں سے بچنے کے لیے حکمت اپنانا پڑتی ہے، اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ حکمت اپنائیں اور دشمنوں کے منصوبے کو ناکام کریں، کیونکہ یہ منصوبہ جو ہے یہ پاکستان کے خلاف، عمران خان کی جان پاکستان کے لیے ضروری ہے، پاکستان کی عوام کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ خضر عمر عطا کرے اور دشمنوں کے تمام منصوبے ناکام ہوں۔ بہت شکریہ۔